بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے سکھایا ہے ویسے لکھے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، اور اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نادان یا کمزور ہو، لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہ کے طور پر پسند کرو، تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے۔ ناظرین، اس آیت کے حوالے سے مخالفین اسلام اور بعض کم فہم مسلمان اکثر یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔ گویا قرآن عورت کو پورا نہیں بلکہ آدھا انسان سمجھتا ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت کو کم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ شیطانی لوگ اسلام کے خلاف بکواسیات کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اعتراض کی حقیقت اور قرآن کی اس مبارک آیت کی سائنٹیفک سچائی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جان لیں کہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، قرآن دونوں کی زندگی کا مقصد آزمائش بتاتا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ہی جزا یعنی جنت اور ایک ہی سزا یعنی جہنم کی خبر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ در حقیقت 2 مردوں اور 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کا جو اصول قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس کا ایک خاص موقع ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اصول صرف دستاویزی شہادت سے متعلق ہے، کیونکہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی پیپر ورک کرتے ہیں یا پھر کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ اس ایگریمنٹ پہ جسے چاہیں گواہ بنائیں۔ لیکن اگر کسی جگہ ڈکیتی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، زنا یا قتل کا جرم ہوا ہے، تو اس طرح کے معاملے میں جو شخص موقع پر موجود ہوگا یا جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، وہی گواہ قرار دیا جائے گا۔ اس میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کوئی بھی گواہ ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ حتیٰ کہ اس صورتحال میں انگلیوں کے نشان اور جائے وقوع یا جائے واردات پہ موجود ہر چیز گواہ بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن نے 1 مرد اور 2 عورتوں والا حکم عدالت کو نہیں دیا ہے۔ چنانچہ کئی مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن کے اس حکم کی حکمت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ بعض اوقات دستاویز پر گواہی کے لیے کوئی قابل اعتماد مرد میسر نہیں ہوتا۔ اس موقع پر آدمی کو اپنے گھر کی خواتین پر ہی تکیہ کرنا پڑتا ہے، جو عام حالات میں عدالت کے ماحول سے بالکل ناواقف ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اس ہدایت کا مقصد صرف یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی خواتین جو عدالت، پنچایت، جرگہ یا اس قسم کے فارم پر بروقت گواہی دینے سے ڈرتی ہوں، انہیں ابہام اور اضطراب سے بچانے کے لیے ایک دوسری خاتون کا سہارا مل جائے۔ ناظرین، اگر اس کے بارے میں کوئی سائنسی توجہ پیش کی جائے تو خواتین میں ماہانہ ہارمونل چینجنگ ان کی یادداشت، مزاج اور کیفیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی پیدائش، آپریشن کے دوران استعمال کی جانے والی امدادی ویکسینز، یہ سب عوامل عورت کے دماغ کے حصوں کو نہ صرف متاثر کرتے ہیں بلکہ ان کا اثر بھی ایک طویل عرصے تک موجود رہتا ہے۔ ناظرین، موجودہ زمانے میں انسانی دماغ پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور نئے نئے حقائق دریافت ہوئے ہیں۔ ایسی ایک ریسرچ میں برین سکیننگ کی جدید ٹیکنیک FMRI استعمال کی گئی تھی۔ یہ ریسرچ انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس ریسرچ کا مقصد یہ جاننا تھا کہ جب انسان کو کچھ بتایا جائے یا پڑھ کر سنایا جائے تو اس کے دماغ میں کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس ریسرچ کے ذریعے سائنسدانوں کو یہ معلوم ہوا کہ مرد اپنے دماغ کی صرف ایک سائیڈ کو سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب مرد کا دماغ صرف مخصوص حصے کے ذریعے بتائی گئی بات پہ
یا سنی گئی بات پہ ریئیکٹ کرتا ہے، جبکہ خواتین اپنے دماغ کی دونوں سمتوں کو استعمال کرتی ہیں۔ ناظرین، اس ریسرچ میں 10 صحت مند مردوں اور 10 صحت مند خواتین پر تجربات کیے گئے۔ ان تجربات سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے دماغ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ ریسرچ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور اسے لاس اینجلس ٹائم نے بھی شائع کیا تھا۔ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ عورت اور مرد کے دماغی فرق کی بنا پر دونوں کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے۔ مرد اپنی دماغی بناوٹ کی وجہ سے آسانی سے کسی ایک چیز پر توجہ فوکس کر سکتا ہے، وہ کسی چیز کو زیادہ کنسنٹریشن سے دیکھ سکتا ہے، جبکہ عورت اپنے دماغ کی بناوٹ کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا فوکس پھیل جاتا ہے، وہ بیک وقت مختلف چیزوں کو دیکھتی اور سنتی ہے۔ گویا مرد کی توجہ کا مرکز صرف ایک چیز ہوتی ہے، جبکہ عورت کی توجہ کا مرکز کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، عورت اور مرد کے دماغ کا یہ تخلیقی فرق بے حد اہم ہے۔ ناظرین، اس ریسرچ سے ایک بات کا حتمی سائنٹیفک جواب ملتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کی گواہی کے درمیان فرق کیوں رکھا گیا ہے۔ اس فرق کا سبب یہ ہے کہ دونوں کے دماغ کی بناوٹ میں فرق ہے۔ مرد کا دماغ یونی فوکل مائنڈ ہے، جبکہ عورت کا دماغ پیدائشی طور پر ملٹی فوکل مائنڈ ہے۔ اس فرق کی بنا پر ہمیشہ یہ امکان رہے گا کہ جس دستاویز کی گواہی دینی ہے اس کو مرد کے دماغ نے اس کی پوری صورت میں ذہن نشین کیا ہو، جبکہ عورت کے معاملے میں یہ امکان ہے کہ مختلف فطری بناوٹ کی بنا پر اس کے دماغ نے کسی بات کو تمام اجزاء کے ساتھ ذہن نشین نہ کیا ہو۔ اس صورتحال میں ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو گواہ بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اگر واقعے کا ایک پہلو ایک عورت سے چھوٹ جائے تو دوسری عورت اس کی تلافی کر دے۔ ناظرین، یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور سائنس کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ایک ایسی ہستی کی ہدایت ہے جو انسان کی رگ رگ، نس نس اور خلیے خلیے سے واقف ہے۔ بے شک اللہ پاک جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔